بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق و صداقت کو بیان کرنے والے جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کشمیری، خطیب اعظم ٹکسلا، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب۔ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، قائدین جماعت، احباب گرامی، قائد اعلیٰ، قائد اعلیٰ، ناظم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ، حضرت جاری رکھیں. اہلا وسہلا مرحبا شیخ. حضرت ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سٹیج پر جلوہ فروز ہیں. اللہ تعالی ہمارے قائدین کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. احباب جماعت اور بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ، جن کے سامنے گفتگو کرنی کسی امتحان سے کم نہیں، لیکن حکم ہے چند باتیں ٹوٹی پھوٹی اس نیت اور ارادے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہیں پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے. یہ پہلی سیڑھی ہے کسی بھی شخص کی ہدایت کی طرف گامزن ہونے کی، کہ آپ حق کے متلاشی ہوں. دوسری بات، حق کی پہچان ہو، حق کی تلاش کے بعد حق کی پہچان ہو کہ یہ حق ہے. تیسری بات، جب آپ پہچان چکیں کہ یہ حق ہے تو حق کو اختیار کرنا، حق کو مان لینا، حق کے ساتھ شامل ہونا، حق کی پیروی کرنا، حق کو زندگی کا مشن بنانا، حق کو اپنی زندگی کا منبع اور محور بنانا. اور چوتھی اور آخری بات،
کہ حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا، ہمت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا. یہ 4 باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، حق کی تلاش. یہ کیوں ضروری ہے؟ ہر شخص پر کیوں لازم ہے کہ وہ تلاش کرے کہ وہ جہاں کھڑا ہے وہ حق ہے، جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو مان رہا ہے وہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے موافق ہے، اللہ کی رضامندی شامل ہے. ہر شخص کا فرض بنتا ہے، بنیادی فرض یہی ہے. کیونکہ لوگوں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، لوگوں کے اندر یہ نظریہ راسخ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے رہے یہی حق ہے، ہمارے بزرگ جو کچھ کرتے رہے یہی حق ہے، ہمارے بڑے جس دین پر تھے یہی دین ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو سری سے غلط کہا. فرمایا یہ تو کفار کا جواب تھا جب نبی ان کو دعوت دیتے کہ آپ دین کو مانیں، آپ اللہ کی بات مانیں، آپ رسول کی بات مانیں، تو آگے سے قوم کا جواب یہ ہوتا تھا وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی اس بات کی. بغیر دلیل کے، بغیر بنیاد کے، بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلیل کے، صرف ان کا ایک جواب یہ ہوتا تھا، اور یہ ایک جذباتی سا جواب ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے تھے. تو دین آباء و اجداد کے مذہب کا نام نہیں ہے. قرآن پاک نے فرمایا اولو کان آباء لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ ہدایت یافتہ ہوں اور نہ ہی عقل سے جو ہے وہ بہرہ مند ہوں، عقل سے بھی کوڑے ہوں اور گمراہی کے راستے پر چل رہے ہوں، تو پھر بھی دلیل دیتے ہیں اپنے آباء و اجداد. تو جو حق کا متلاشی ہوتا ہے وہ کبھی آباء و اجداد کی بات نہیں کرتے. آباء و اجداد کو زندگی سے دین کے معاملے میں نکال دیتا ہے کہ نہیں، دین آباء و اجداد کی پیروی کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور تابعداری کا نام ہے. لہذا میں تلاش کروں گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. اسی کو لے کر انبیاء دنیا میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد کس دین پر تھے؟ باپ کے سامنے کھڑے ہوئے. باپ بت پرست ہے، بت فروش بھی ہے، لیکن باپ کے سامنے کھڑے ہوئے. جب اللہ نے شعور کی زندگی دی تو پہلا سوال ہی یہ تھا کہ یہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ زندگی ان کے ہاتھ میں، نہ موت ان کے ہاتھ میں، نہ رزق ان کے ہاتھ میں، نہ کوئی اور معاملہ ان کے ہاتھ میں، نہ عزت ان کے ہاتھ میں، نہ ذلت ان کے ہاتھ میں، نہ اولاد ان کے ہاتھ میں، نہ کوئی اور چیز ان کے ہاتھ میں. تو آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ان کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے تراشا، اپنے ہاتھوں سے کشیدہ، اپنے ہاتھوں سے اگر ایک خراب ہو گیا اس کو توڑ کر پھینک دیا، دوسرا بنایا. یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ کیسے ہمارے رب ہو سکتے؟ یہ ہے حق کی تلاش. یہ نہیں ہے کہ باپ ہے اور باپ کی من و عن بات اسی طریقے سے مان لی جائے. نہیں، دین آباء و اجداد کی پیروی کا نام نہیں ہے. اگر آباء و اجداد کی پیروی کا نام ہوتا تو حضرت ابراہیم اپنے باپ کی بات مان لیتے. تو فرمایا کہ نہیں، پھر دین قوم قبیلے کی رسومات کا نام نہیں ہے کہ جو میری قوم کر رہی ہے، جو میرا قبیلہ کر رہا ہے، جو میرا علاقہ کر رہا ہے، جو میری بستی کر رہی ہے یہی میں نے کرنا ہے. یہ بھی دین اس چیز کا نام نہیں ہے. جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، جو حق کا پیروکار ہوتا ہے، جو حق کے لیے تڑپتا ہے، جو حق کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے حق تک پہنچنے کے لیے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے آباء و اجداد یا اس کی قوم، قبیلہ، اس کا خاندان، اس کی قوم کس دین پر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس دین پر تھی؟
تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، قرآن پاک نے پورا واقعہ بیان کیا. میں آیات مبارکہ کو بیچ میں سے نکال رہا ہوں، آیات مبارکہ نہیں پڑھ رہا، صرف اشارے دے رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ہمارے رب ہیں. ستارہ یہ جو چمک رہے ہیں آسمان پر، اور آسمان کو انہوں نے مزین کیا ہوا ہے، یہ میرے خدا ہے. قوم بھی ان کو خدا مانتی تھی. تھوڑی دیر گزری تو ستاروں میں سے چاند نکلا، چاند کی روشنی زیادہ تھی، تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا یہ میرا خدا ہے، یہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے. اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ چاند بھی ڈوب گیا اور سورج نمودار ہوا. سورج کی آب و تاب زیادہ ہے، حدت اور شدت زیادہ ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے، اس کی چمک زیادہ ہے. تو جب سورج سامنے آیا تو پھر یہ اعلان کیا کہ یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ہے. اور پھر شام جب ہوئی تو سورج ڈھلنا شروع ہو گیا، اس پر سردی آنی شروع ہو گئی، اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور غربت کی طرف جانے لگا، غروب ہونے لگا. تو پھر کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. کیوں کہ میرا رب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو غروب ہو جائے، جو طلوع ہونے میں طاقت نہ رکھتا ہو، غروب ہونے میں جو بچ نہ سکتا ہو، جو ایک نظام قدرت کا پابند ہو، ایک سیکنڈ پہلے نہیں آ سکتا، ایک سیکنڈ بعد میں نہیں جا سکتا، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اس کا اختیار ہی نہیں. تو لہٰذا میرا رب کون ہے؟ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے سورج بنایا، جس نے ستارے بنائے، جس نے چاند بنایا، وہ میرا رب ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ آسمانوں پر ہے، وہ اللہ ہے جس نے مجھے بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. تو قوم اور قبیلہ یہ دلیل نہیں ہوا کرتے. قوم اور قبیلے کی بات دلیل ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی قوم کی بات کو رد نہ کر. ساری قوم ایک طرف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری طرف. ساری قوم کی بات کو رد کر دی. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. حق کو تلاش کرنے والا انجام سے باخبر ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو لوگ حق کو تلاش کرتے ہیں ان کے راستے میں مصیبتیں تو آتی ہیں، ان کے راستے میں پریشانیاں تو آتی ہیں، مصائب ان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن پاک نے کیا فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اہل ایمان کو تو آزمایا جاتا ہے، مخالفتیں مول لی جاتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. لوگ مخالفت کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، پرائے بھی کرتے ہیں، جاننے والے بھی کرتے ہیں، نہ جاننے والے بھی کرتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ نے جب حق کا اعلان کیا کوہ فاران پر کھڑے ہو کر، تو سب سے پہلا جو پتھر مارا گیا تھا وہ ابو لہب کی طرف سے مارا گیا. ابو لہب آپ کو جانتا نہیں تھا آپ کون ہے، آپ کی شخصیت سے واقف نہیں تھا، آپ کے حالات سے واقف نہیں تھا، آپ کے کردار سے واقف نہیں تھا، آپ کے معاملات سے واقف نہیں تھا. ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود جب حق کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلا پتھر اسی نے مارا اور سب سے پہلا بددعائیہ جملہ اسی نے نکالا. تو جو حق کی راہ پہ چلتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے میری قوم مخالف ہو جائے گی، میرا قبیلہ مخالف ہو جائے گا، میرے دوست مجھ سے ٹوٹ جائیں گے، میرا محلہ مجھ سے ناراض ہوگا. نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں حق کو قبول کروں گا، میرا اللہ راضی ہو، میرا نبی کل قیامت کے دن میری شفاعت کر لے، میرا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے دنیا والوں کی ناراضگی یا رضامندی کی کوئی پرواہ نہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. فرمایا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ تو کبھی بھی اچھا نہیں کہیں گے. حق کا متلاشی، حق کو تلاش کرنے والا، اس کے لیے دلیل قوم نہیں ہوتی، قبیلہ نہیں ہوتا، دوست نہیں ہوتے، احباب نہیں ہوتے. اس کے لیے دلیل قرآن و سنت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. جو حق کو تلاش کرتا ہے
وہ آخر کار نتیجے پر پہنچتا ہے. یاد رکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ دکھلا دے. یہ سیدھی راہ نماز کے اندر جو ہم دعا کرتے ہیں، اب اگلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے سیدھی راہ لینی ہے، سیدھی راہ دیکھنی ہے، سیدھی راہ پہچاننی ہے، سیدھی راہ پر چلنا ہے. وہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا کہ سیدھی راہ کا تو نے سوال کیا، میں نے پورا قرآن تجھ کے تیرے سامنے رکھ کر یہ تجھے بتلا دیا ہے. یہ قرآن کا صفحہ کھولتا جا، قرآن کو پڑھتا جا، قرآن پر عمل کرتا جا. جو تو نے سوال کیا ہے سارے سوالوں کا جواب اس کے اندر موجود ہے. سب سوالوں کے جواب اس کے اندر موجود ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہی تو وہ تلاش ہے، یہی تو وہ حق ہے، یہی تو وہ بات ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. کتنی بڑی اللہ نے آپ کو نعمت دی. یہ نعمت آسمانوں سے اتاری قرآن کی صورت میں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں. یہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ اس کے اندر دیکھیں، تحقیق کریں، نماز کے متعلق، عقیدے کے متعلق، روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، حج کے متعلق، معاملات کے متعلق، ہر چیز کے متعلق آپ تحقیق کریں، تلاش کریں. جس پر میں چل رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ درست ہے الحمدللہ، درست نہیں ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. حق کی تلاش یہ اہم ترین چیز ہے. پہلی بات. دوسری بات، حق کو پہچانے. حق ہے، حق کو پہچان ہونی چاہیے. حق کی پہچان کے لیے قرآن و سنت ایک کسوٹی ہے. قرآن اور حدیث اس کے لیے معیار ہے. کسی مولوی کی بات، کسی پیر کی بات، کسی مفتی کی بات یہ دلیل نہیں ہے حق کو پہچاننے کے لیے. حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا. حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. حق وہ ہے جس کو صحابہ کرام نے مانا. حق وہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ حق ہے، اس کی پہچان ہونی چاہیے. دیکھیں آپ خالص دودھ کی پہچان نہیں ہوگی، آپ ملاوٹ والا دودھ پیتے رہیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ خالص چیز کی پہچان ہونی آپ کا فرض ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب خالص چیز کی آپ کو پہچان ہوگی تو آپ ملاوٹ سے بچ جائیں گے. قرآن و سنت اس کی پہچان ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو گمراہ نہ کر سکے. گمراہیاں، فتنے اندھیری رات کی طرح پھیل رہے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. کہیں کوئی کس چیز کا فتنہ، کہیں کس چیز کا فتنہ. ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو حق کی پہچان ہونی چاہیے. تیسری بات اور اہم ترین بات کہ جب آپ کو حق کی پہچان ہو تو حق پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں، حق کو قبول کر لیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. جو آپ کو پتا چل گیا قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، مسلک اہل حدیث حق ہے، اس پر ڈٹ جائے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ اس کو چھوڑنے پر تیار، مداحنت پر تیار، اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار، موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار. مسلک اہل حدیث غیرت کا نام ہے، حمیت کا نام ہے. مسلک اہل حدیث قرآن و سنت کا نام ہے، یہ اصل دین ہے.
آسمانوں سے جو دین نازل ہوا، ہمارا دعویٰ یہ ہے جو آسمانوں سے جبرائیل لے کر آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، صحابہ کرام نے جمع کیا، محدثین نے جمع کیا، فقہاء نے جمع کیا، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن و سنت یہ مسلک اہل حدیث کی بنیاد ہے، اور قیامت تک یہ بنیاد اسی حیثیت سے خالص قائم رہے گی، اور اہل حدیث اس پرچم کو اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ مسلک اہل حدیث یہ حق ہے بنیادی طور پر۔ اس کے کسی ایک مسئلے کو آپ اٹھائیں، قرآن و سنت کو سامنے رکھیں، اس کو پرکھنا شروع کر دیں، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اہل حدیث کی نماز کیا ہے، اہل حدیث کا روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، معاملات، سیاست، معیشت، معاشرت، کوئی بھی چیز آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دعوے سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، شیوخ کے سامنے کہتا ہوں، جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری زندگی آپ تحقیق کرتے رہیں، اہل حدیث کا ایک مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف نظر نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا یہ مسلک حق ہے، تو اس مسلک کے لیے جان قربان کرنا، اس مسلک کے لیے تن من دھن قربان کرنا، اس مسلک کے لیے ٹکرا جانا ہر ایک سے، اور اس مسلک کی دعوت کو لے کر دنیا میں پھیل جانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ میں ایک جملہ ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ علامہ احسان علی ظہیر نے فرمایا تھا کہ یہ صدی اہل حدیث کی صدی، کوئی شک نہیں، علامہ صاحب نے درست فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے، اللہ کی قسم ہے، زندگی صرف اہل حدیث کی زندگی، زندگی صرف اہل حدیث کی زندگی۔ کیوں؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے پتہ نہیں کس قبر کی مٹیاں چاٹ رہے ہوتے، اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمیں کس کا ملنگ بنایا ہوا ہوتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو پتہ نہیں کس مرید کو راضی کرنے میں دن رات لگے رہتے، اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو پتہ نہیں کبھی کس طرح پر کبھی کس طرح پر جھکتے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اہل حدیث منہج عطا کیا ہے، جس کا یہ نظریہ ہے، جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور اتباع کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کی کرنی ہے، پیروی کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کی کرنی ہے، عبادت اللہ کی، طریقہ محمد رسول اللہ کا، سجدہ اللہ کو طریقہ محمد رسول اللہ، رکوع اللہ کو طریقہ محمد رسول اللہ، قوم اور جلسہ اللہ کے سامنے لیکن طریقہ محمد رسول اللہ، ایک ایک چیز اللہ کے لیے، عبادت کا ایک ایک جز اللہ کے لیے، لیکن عبادت کا ایک ایک طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے لینا ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا لینا ہے، حق کے اوپر ڈٹ جانا، یہ تیسری اور اہم ترین بات۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ تین باتیں دے دے، چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اس پر ڈٹ جائیں، اس کو آگے، اس پر آنے والی مصیبتیں، آنے والی پریشانیاں، آنے والے معاملات، یاد رکھیں حق کی مخالفت ہوتی ہے، حق والوں کو پریشان کیا جاتا ہے، حق والوں کو ستایا جاتا ہے، حق والوں کو طرح طرح کی مصیبتوں کا القابات سے نوازا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کسی دور کے اندر مسجدوں میں لکھا جاتا تھا وہابیوں کا داخلہ منع ہے، آج آپ کی جماعت کی وجہ سے، آپ کے اسلاف کی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کے علماء کی قربانیوں کی وجہ سے، دن رات محنتوں کی وجہ سے آج اللہ نے یہ دن دکھایا ہے کہ آج اللہ نے ہر مسجد اہل حدیث کے لیے کھول دی۔ کوئی مسجد آج اہل حدیث کے لیے بند نہیں ہے، آج دنیا آتی ہے، کل وہ لوگ جو یہ بات کہتے تھے ان سے سلام کرو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آج وہ آ کر سلام نہیں کرتے، گلے لگاتے ہیں، تعریف کر کے جاتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی جماعت کی عظمت ہے، یہ آپ کے مسلک کی صداقت ہے، یہ آپ کے مسلک کی حقانیت ہے، اس لیے اس مسلک پر ڈٹ جائیں، اور اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو قبول کریں۔ مصائب کے بعد جنت ملتی ہے، یاد رکھیں، پریشانیوں کے بعد جنت ملتی ہے،
जन्नत रास्ते में पड़ी हुई चीज नहीं है, अल्लाह आजमाता है, बार बार आजमाता है, बार बार आजमाता है। जब आप बार बार इस्तिकामत की राह इख्तियार करेंगे, फिर मेरा अल्लाह आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। इस्तिकामत, इस्तिकामत इसके ऊपर, डट जाना इसके ऊपर, परेशानी और मुसीबतों में खंदा पेशानी से कबूल करना इसको। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल जब इस्लाम कबूल करते हैं परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, हालात बदल जाते हैं, खानदान बिछड़ जाता है, कौम पीछे हट जाती है, कबीला भाग जाता है, औलाद मुखालिफ हो जाती है, दोस्त अहबाब छोड़ जाते हैं। पर मैं किसी की परवाह न करो, जब तुमने अल्लाह को रब मान लिया, जब तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक्तदा रहबर रहनुमा मान लिया, फिर कोई परवाह न करो, तुम्हारे दुनिया से जाने की देर है, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल देने, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल देने। तुम्हें क्या परेशानी, ये चंद रोजा परेशानी है, उसके बाद परेशानियां खत्म, हालात तुम्हारे हक में, अल्लाह तुमसे राजी, पैगंबर तुम्हारी शफाअत करेगा अगर तुम हक पर कायम रहकर दुनिया से जाओ। तो सामीन मोहतरम, मेरा दिल तो बहुत चाहता था कि मैं लंबी बात करूं, लेकिन शयूख को जब स्टेज पर मैं देखता हूं तो जिसे कहते हैं कि हमारी रूह भी काम चाहती है कि असातिज़ा के सामने, उलमा के सामने गुफ्तगू करना भी, ये भी मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हमारे असातिज़ा बैठे हों, हमारे कायदीन बैठे हों, हमारे उलमा बैठे हों, हमारे शयूख बैठे हों। मैं अक्सर दोस्तों से ये बात कहता हूं, जब आपने हमसे तकरीर करवानी हो तो सिर्फ स्टेज पर मैं हूं और सामने लोग बैठे हों, बस इतनी बात काफी है। अगर जहां उलमा होंगे तो वहां हमारे लिए बात करनी भी मुश्किल होती है और मुनासिब भी नहीं होती। कितने बड़े बड़े शयूख बैठे हों, हम भी उनके बयान सुनने के लिए आए हैं, आप भी उनके बयान सुनने के लिए आए हैं। इस फकीर ने सिर्फ ये गुजारिश की है कि हक को तलाश करें और हक की पहचान करें और हक को ढूंढें और हक पर इस्तिकामत के साथ डट जाएं और हक के रास्ते में आने वाली तकालीफ परेशानी उस पर सब्र करें। यही अहले हदीस का मनहज है, यही अहले हदीस का रास्ता है और इसी पर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें, जब मौत आए तो ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।